جیسے جیسے نکاح کے دو بول بولے گئے، میری بے چینی اور میرے جذبات عروج پر تھے۔ بے شک ظاہرہ کو میری والدہ اور میری بہنوں نے پسند کیا تھا، لیکن اس کی تصویر دیکھ کر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ شادی کے دن سارے دوست، کزن گھر میں جمع اور رسومات میں شامل تھے۔ جس قدر مجھے کمرے میں جانے کی جلدی تھی، اتنا ہی یہ رسم جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ میرے سارے دوست مجھے لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تیرے چہرے سے صاف لگ رہا ہے، بھابھی نے تجھے پہلی نظر میں ہی اپنا دیوانہ بنا دیا ہے۔ میں ہنس کر ان کی بات ٹال دیتا، مگر جب جانتا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شاید مجھے اپنے جذبات چھپانے نہیں آتے تھے۔ خیر، رات کے 1 بجے جب آخر کار سب نے مجھے چھوڑا تو میں دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور خوشی لیے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ آہستہ سے کھولا، کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور ظاہرہ اپنے گھونگھٹ کے سائے میں سر کو ذرا سا ٹیک لگائے نیند کی وادیوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ مہندی والے ہاتھ چادر پہ رکھے ہوئے تھے، چوڑیوں کی ہلکی جھنکار کمرے کی خاموشی میں ایک میٹھی موسیقی بن گئی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، وہ چونک کر جاگ اٹھی، نظریں جھکائے بولی، "آئی ایم سوری، آنکھ لگ گئی تھی۔" میں نے کہا، "کوئی بات نہیں، تم سوئی ہوئی بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔" میری تعریف پر وہ جھیپ سی گئی، ظاہرہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اسی لمحے مجھے یوں لگا جیسے میری زندگی کا سب سے خوبصورت خواب حقیقت بن گیا ہو۔ میری بیوی بے تحاشا خوبصورت تھی، اس کے لمبے گھنے کالے بال، لیکن میں دکھنے میں مناسب شکل و صورت کا مالک تھا۔ لیکن اچھا پہنا اوڑھا ہوا میری سانولی رنگت پر جچتا بھی تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو نرم دھوپ پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ فضا میں اتنے گلاب اور مہندی کی مہک گلی ہوئی تھی۔ میری نگاہ جیسے ہی اس پر پڑی، وہ میرے پہلو میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر سکون، ایک ہلکی سی مسکراہٹ جیسے خواب میں بھی وہ روشنی پھیلائے ہوئے ہو۔ کچھ لمحوں کے لیے میں بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ ایسا حسن شاید صرف خاموشی میں بولا کرتا ہے۔ میں بے اختیار اس کے قریب گیا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ اس نے موندی موندی آنکھیں کھولی تھی، میری طرف دیکھا اور فوراً شرم کے مارے ذرا پیچھے ہٹ گئی۔ میں مسکرا دیا۔ میں نے کھڑکی کے پردے ہٹا کر دھوپ کو اندر آنے دیا اور وہ روشنی جیسے جیسے اس کے چہرے کے لیے بنی ہو۔ میں جیسے ہی اس کے پاس آیا، وہ اپنے بال سمیٹ کر اٹھ کر جانے لگی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے پاس پہلو سے لگا لیا۔ میں نے کہا، "یہ صبح بہت ظالم ہے، وقت سے پہلے ہی ہو جاتی ہے۔ رات جیسے ابھی تھمی ہی تھی اور وہ حسین لمحے جیسے ایک پل میں بکھر گئے۔" وہ شرماتے ہوئے اٹھی، اپنی چوڑیاں درست کیں اور باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ میں چند لمحے وہیں بیٹھا رہا، شاید نہیں یقین کر رہا تھا وہ میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ جب وہ نہا کر نکلی تو کہنے لگی، "آپ کی آپا نے مجھے رات کو ہی کہہ دیا تھا صبح صبح ہی کمرے سے باہر آ جانا۔" میں نے گہری سانس لی۔ وہ میری پاس سے اٹھ کر اور الماری کے پاس چلی گئی، اپنا ایک خوبصورت سا لباس نکالا اور تیار ہو گئی۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گیا اور تیار ہو کے ہم دونوں صبح صبح باہر چلے گئے۔ ولیمے کی رات جب میری ساس نے رسم کے طور پر کہا، "میری بیٹی 2 دن ہمارے ساتھ رہے گی، تیسرے دن تم لوگ اسے لے جانا"، تو میرا دل ایک دم سے بجھ سا گیا۔ ظاہرہ کی طرف دیکھا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ شادی کے ابتدائی دن تھے، میری ساری دنیا صرف ظاہرہ کے گرد گھومتی تھی۔ خیر، ظاہرہ نظریں چھپائے کھڑی تھی اور میں خاموش۔ مجھے اندازہ تھا رسموں کے آگے زبان کھولنا بے ادبی ٹھہرے گی، اس لیے میں چپ رہا، مگر دل میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، یہ 2 دن کتنے لمبے ہوں گے۔
تیسرے دن جب میں ظاہرہ کو لینے کے لیے جانے لگا تو اماں کہنے لگیں میرے تو سر میں بہت درد ہے اور تمہارے والد کی طبیعت بھی سست ہو گئی ہے۔ ایسا کرو بہو کو تم اکیلے ہی لے آؤ، تمہاری ساری بہنیں بھی اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی ہیں۔ ظاہرہ کے والد اور اس کے چچا ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ گھر میں جوائنٹ فیملی کا سسٹم تھا، سب کے الگ الگ پورشن تھے، لیکن سب کزنس میں آپس میں بڑے ہی بے تکلفی سی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران اس کے چچا اور سب کزنس ایک ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ ظاہرہ بالکل میرے سامنے بیٹھی تھی، مگر اس کے برابر والی جگہ خالی تھی، جہاں پر ایک خوش شکل نوجوان آ کر فوراً بیٹھ گیا۔ میرے دل کو جیسے کسی نے کچھ چپکے سے چپو دیا۔ پہلے تو میں نے اپنے دل کو سمجھایا ایسا نہیں سوچنا چاہیے، لیکن اگلے ہی لمحے میرا ضبط ٹوٹ گیا جب میں نے دیکھا وہ نوجوان بڑی بے تکلفی کے ساتھ ظاہرہ کے ساتھ ہنسی مذاق میں شامل تھا۔ میری نظر بے اختیار اس پر جا ٹھہری، مگر وہ نوجوان مسکرا کر بولا، دولہا بھائی ہم دونوں میں تو ایسا ہی چلتا ہے۔ اس کے لہجے کی بے فکری اور میری رگوں میں ابلتا غصہ ایک ساتھ ٹکرا گئے۔ میں خاموش رہا، مگر میرے اندر ایک آگ جل چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں نے ہمیشہ ظاہرہ کے ساتھ ہی بیٹھتا ہوں، بے شک ہم لوگ کزنز ہیں لیکن بہت ہی بے تکلف ہے ہم میں، آپ سمجھیں میں اس کا کزن کم اس کی سہیلی زیادہ ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن میرے چہرے کی سنجیدگی خود میرے دل کی کیفیت ظاہر کر رہی تھی۔ ظاہرہ اور اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ دونوں کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے چاند اور سورج ایک ہی آسمان پر جمع ہوئے ہوں۔ انہیں یوں مسکراتا دیکھ کر میرے دل میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ میں نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر سب میں بیٹھوں گا، باتیں کروں گا، لیکن ان دونوں کو اپنے آمنے سامنے ہنستے ہوئے اور کانوں میں گھس گھس کر باتیں کرتا دیکھ کر میرا دل ہی نہیں چاہا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی کو دیکھا، پھر میں نے فوراً سے ظاہرہ کو کہا، جلدی چلو۔ یہ سن کر اس نوجوان جس کا نام ارحم تھا کہنے لگا، ساحر بھائی اتنی بھی جلدی کس بات کی ہے؟ آپ کو آرام سے بیٹھیں، گپ شپ کرتے ہیں اور ایک کپ چائے کا ہو جائے۔ میں فوراً سے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں بہت لیٹ ہو گیا ہے۔ سب نے مجھے روکنے کے لیے بہت اصرار کیا، لیکن میں نہیں رکا۔ ظاہرہ کو لے کر گھر سے نکل گیا۔ میں نے پورے راستے دیکھا ظاہرہ گاڑی میں منہ پھلائے ایک کھڑکی کی باہر دیکھ رہی تھی، مگر مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں آیا تو ظاہرہ نے فوراً سے غصے سے کہا، سب آپ کو روکنے کی کتنی کوشش کر رہے تھے اور ارحم بھی بہت اصرار کر رہا تھا، لیکن آپ رکے ہی نہیں۔ میں نے ایک لمحے کے بغیر مجھے وہ تمہارا کزن ارحم اچھا نہیں لگا۔ ظاہرہ نے حیرت سے میری طرف دیکھا، کیوں؟ آپ کو کیوں اچھا نہیں لگا؟ وہ تو بہت خوش مزاج شریف طبیعت کا ہے۔ میں نے گہری سانس لی، ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگا۔ آئندہ جب تم میکے جاؤ تو اس سے ذرا فاصلے پر رہنا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی گھڑی اتاری اور ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ دی اور واش روم چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو ظاہرہ اپنی ساری جیولری اتار رہی تھی، بالوں میں برش پھر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور اچانک سارا غصہ، ساری الجھنیں ایک لمحے میں مٹ گئی۔ میں آہستہ اس کے قریب گیا، اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، مگر اس نے نرمی سے میرا ہاتھ پیچھے کیا۔ تنگ مت کریں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرا موڈ خراب مت کرو ظاہرہ، تمہیں پتہ ہے 3 دن تمہارے بغیر کیسے گزارے ہیں؟ یہ کہہ کر میں نے اسے اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ اس نے اپنی مسکراہٹ روکی، نخرے دکھاتے ہوئے کہنے لگی، اچھا بتائیں مجھے
میرے بغیر 3 دن آپ کیسے کٹے؟ اس کے سوال پر میری بےتابیاں بڑھنے لگیں اور گستاخیاں بھی۔ صبح کا وقت میرے لیے ہمیشہ سے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ شادی کے ابتدائی دنوں کی نیند بھری تھکان کے ساتھ اٹھ کر سب کے ساتھ ناشتہ کرنا مجھے خوف میں مبتلا کر دیتا۔ اس دن بھی رات کی جاگی ہوئی آنکھوں میں سوجن تھی۔ نہ میں سویا تھا، نہ ہی ظاہرہ کو سونے دیا تھا۔ وہ تیار ہو کر بیڈ پر ہی بیٹھ گئی، نیم و آنکھوں سے بولی، بہت ظالم ہے آپ، اتنی نیند آ رہی ہے، میں کیسے باہر جاؤں؟ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ناشتہ کر کے آ جاؤ، پھر رات کی طرح خود سلاؤں گا۔ میرے ذو معنی الفاظ پر ظاہرہ نے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ میں ہنس پڑا، پھر اسے پکڑ کر باہر لے گیا، سب کے ساتھ ناشتہ کیا۔ وہ امی اور بہنوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی اور میں واپس آ کر سو گیا۔ شام کو جب میری آنکھ کھلی تو میں تازہ دم تھا، لیکن ظاہرہ ابھی بھی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، چلو آؤ لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں۔ ساحر، مجھے سونے دیں، نیند آ رہی ہے۔ بس کچھ دیر سونے دیں۔ مگر میں نے ایک نہ سنی، اسے ساتھ لے گیا۔ رات خوبصورت تھی، ہنسی باتیں اور باہر کا کھانا۔ یوں ایک ہفتہ گزر گیا۔ میں نے اپنی ساری محبت ظاہرہ پر نچھاور کر دی، اور اس کی صرف ایک شکایت تھی، آپ مجھے سونے نہیں دیتے۔ واقعی اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنے لگے تھے، مگر میں کیا کرتا، وہ تھی ہی اتنی حسین، دل چاہتا تھا لمحہ لمحہ اسے دیکھتا رہوں۔ ایک شام دفتر سے لوٹا تو دل چاہا کہ آج پھر اسے باہر لے کر جاؤں، مگر جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا میں ٹھٹک گیا۔ ظاہرہ کے سامنے ارحم بیٹھا ہوا تھا، دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چونک گیا، مگر فوراً سنبھل کر مسکرا کر بولا، ارے ساحر بھائی، آپ تو بہت جلدی آ گئے، چلیں آئیے نا، آپ ہی کا تو کمرہ ہے۔ میں خاموش کھڑا تھا، دل میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ارحم نے ظاہرہ کی طرف دیکھ کر شرارت سے کہا، ظاہرہ بتاؤ، یا میں خود ہی کہہ دوں کس ارادے سے آیا ہوں میں؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا مطلب، کس ارادے سے آئے ہو؟ وہ بے پرواہ ہنستے ہوئے بولا، آپ کی بیوی کو چرانے آیا ہوں ساحر بھائی، اور لے بھی جاؤں گا، آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ مجھے تو بہت غصہ آیا، مجھے ایسا لگتا تھا کوئی پاگل ہے۔ میں نے ایک دم کہا، تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ کہنے لگا، شکر ہے کہ آپ میری بات کا مطلب نہ سمجھے۔ پھر ظاہرہ نے کہنے لگا، یار ظاہرہ جلدی کرو نا، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی، اچھا کر رہی ہوں جلدی، مجھے ساحر سے بات تو کرنے دو۔ میں دونوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم ساحر بھائی سے بات کرو، میں جب تک تمہاری پیکنگ کرتا ہوں۔ یہ سن کر مجھے اس لڑکے کی بد لحاظی اور بے تکلفی پر جتنا بھی حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ اس نے الماری کھولی، الماری کے اوپر سے بیگ اتارا اور ظاہرہ کے کپڑے پیک کرنے لگا۔ مجھے یہ اس کی حرکت بالکل ناگوار گزری۔ بھلا وہ ہوتا کون تھا؟ میرے ہی کمرے میں میری ہی بیوی کے ساتھ، اور اس کے کپڑے الماری کھول کر اس کی پیکنگ کرنے والا۔ ظاہرہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میں مائکے جانا چاہتی ہوں، چند لمحے بعد گھر واپس آ جاؤں گی، کافی دن ہو گئے ہیں مجھے۔ ظاہر ہے کہ اس کے کزن کے سامنے یہ سب پوچھنا اچھا نہیں لگا تھا، یہ بات اس کو مجھ سے اکیلے میں پوچھنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا، ابھی نہیں، کچھ دن بعد چلی جانا۔ اس سے پہلے ظاہرہ کچھ کہتی، ارحم بول پڑا، نہیں نہیں، ایسا کوئی چکر نہیں ہے، میں اسے لینے آیا ہوں تو اسے آج ہی لے کر جاؤں گا، فارغ تھوڑی ہوں جو ہر وقت یہاں کے چکر لگاتا رہوں، اور ویسے بھی اس کی شکل دیکھ کے لگ ہی رہا ہے آپ نے اس کا کس طریقے سے خیال رکھا ہے۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے دیکھے ہیں آپ نے؟ میرے خیال سے کھاتی پیتی بھی صحیح سے نہیں ہے۔
اس کی اس قسم کی باتوں پر مجھے بے تحاشا غصہ آیا۔ ظاہرہ نے جب مجھے غصے میں دیکھا تو ارحم کے پاس جا کر اس کے کندھے پر ایک چت لگائی۔ تم زیادہ کچھ نہیں بولتے؟ لیکن اس نے بغیر کسی کی پرواہ کیے کہا، 10 منٹ ہیں، باہر آ جاؤ، میں بائک پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ظاہرہ کا بیگ لیے باہر جا چکا تھا۔ ظاہرہ میرے پاس آئی۔ میں اسے شدید غصے میں دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگی، میں بس 2-3 دن میں آ جاؤں گی۔ میں نے کہا، ظاہرہ تم ابھی مت جاؤ، اس کا مطلب مت جاؤ۔ جاؤ، باہر جا کر ارحم سے اپنا بیگ لے کر اندر آ جاؤ، میں تمہیں پھر کسی دن چھوڑ دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ارحم دندناتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ ساحر بھائی، آپ نے ظاہر کو کیا بولا ہے؟ وہ روئے جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے اس نے مائکے نہیں جانا، کیا آپ نے منع کیا ہے اسے جانے سے؟ میں نے اس سے سخت غصے میں کہا، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، میں اسے کچھ دنوں میں خود چھوڑ جاؤں گا، تم ہوتے کون ہو ہمارے بیچ میں بولنے والے؟ وہ کہنے لگا، آج تک وہ ہر جگہ صرف میرے ساتھ گئی ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، پھر آج میرے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ بالکل میرے ساتھ جا سکتی ہے۔ وہ بالکل میرے سامنے کھڑا ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا، اس لیے کہ اب وہ شادی شدہ ہے اور میری بیوی ہے، یہ ذمہ داری میری ہے۔ کہنے لگا، تو میں نے کب منع کیا ہے آپ کو ذمہ داری پوری کرنے سے؟ دیکھیں، وہ میری کزن ہے اور بہت اچھی سہیلی بھی۔ دیکھیں، مجھے اس کو لانے کی ذمہ داری خود تائی امی نے بھیجا ہے، میں اس کو لے کر آؤں اور میں اس کو لے کر جا رہا ہوں، سمجھے آپ؟ مجھے نہیں لگتا اس میں ایسی کوئی بات ہے کہ آپ کو برا لگے۔ یہ کہہ کر ارحم ظاہرہ کو لے کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ ہوتا کون تھا؟ مجھ سے حکم چلانے والا، سمجھتا کیا تھا خود کو؟ میں نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا، رات کو ظاہرہ کو فون بھی نہیں کیا۔ مجھے ظاہرہ پہ بے حد غصہ تھا۔ جب میں نے ظاہرہ سے کہا تھا میں خود لے کر جاؤں گا تو کیا میری بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی؟ رات کو ظاہرہ کے میسج آتے رہے۔ کہنے لگی، میری اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے ارحم مجھے لینے آیا تھا۔ کہنے لگی، مجھے کچھ دن اور لگ جائیں گے۔ میں اتنے غصے میں تھا کہ میں نے اسے کسی بھی میسج کا جواب نہیں دیا۔ 2 دن اور گزر گئے۔ مجھے اپنا کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ 2 دن بعد میں نے سوچا مجھے اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آخر اس کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ تیسرے دن میں نے سوچا کہ آفس سے جاتے ہوئے اس کی والدہ کی خیریت پوچھنی چاہیے۔ میں نے ظاہرہ کے گھر چلا گیا۔ ظاہرہ کی والدہ کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں تھی۔ ان کی خیریت پوچھی تو کہنے لگیں بس بخار تھا، اس لیے دل اداس ہوا تو میں نے ارحم کو ظاہرہ کو لینے بھیج دیا۔ میں نے کہا، ظاہرہ کہاں ہے؟ کہنے لگی، پتہ نہیں، ارحم کے ساتھ کہیں گئی ہے، ابھی آ جائے گی۔ پھر اپنی چھوٹی بیٹی سے کہنے لگی، جاؤ، بھائی آئے ہیں، چائے بنا کر لے کر آؤ۔ پھر مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ میرا دھیان ظاہرہ کی جانب تھا۔ وہ کیوں گئی تھی ارحم کے ساتھ؟ اپنی ماں کی خیریت کے لیے یہاں آئی تھی نا؟ تو یہیں رہتی، نہ ان کی تیمایت داری کرتی۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے دونوں کی ہنسنے کی اور باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے اندر داخل ہوئے، لیکن مجھے دیکھتے ہی جیسے ظاہرہ کی ہنسی کو بریک لگی تھی۔ پھر مسکراتے ہوئے اس نے ارحم سے اپنا ہاتھ چھڑوایا، پھر میرے پاس آ گئی، کہنے لگی، آپ یہاں پر؟ میں نے کہا، ہاں، تمہاری والدہ کی خیریت پوچھنے آیا ہوں۔ ارحم میری ساس کے پاس بیٹھ کے اس کے گلے میں بازو ڈال کر ان کے کندھے پر سر رکھ چکا تھا۔
کہنے لگا تائی اماں آپ کی بیٹی بہت تنگ کرتی ہے، مجھے گول گپے کھانے کے لیے اس نے پورا لاہور گھمایا ہے۔ انہوں نے بھی ارحم کو ہی ڈپٹا۔ کیا ہو گیا اگر اس نے تم سے فرمائش کر لی؟ مائکے آئی ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس کو پوچھو، اس کا خیال رکھو۔ کہنے لگا ہاں ہاں، اس کی خاطر تو میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، تبھی تو لے کر گیا ہوں اسے۔ 4 جگہ لے کر گیا تھا اسے، لیکن ایک ہی جگہ کا اس کے گول گپے پسند آئے۔ کہتی ہے گندے بناتے ہیں، مجھ سے کہا ہی نہیں گئے۔ اماں یہ جھوٹ بول رہا ہے، 2 جگہ لے کر گیا تھا، ایک جگہ کے تو اتنے گندے بنے ہوئے تھے اور دوسری جگہ کے کھانے لائق تھے، پھر میں نے کھا لیا۔ یہ سن کر میری ساس مسکرانے لگی، کہنے لگی بہت اچھی بات ہے، تم خوش ہو گئی۔ یہ سن کر مجھے عجیب سی جلن کا احساس ہوا، کیونکہ کچھ دن پہلے میں نے بھی ظاہرہ سے لانگ ڈرائیو پر چلنے کا کہا تھا، تو میں نے بہت مزے کے گول گپے بھی کھلاؤں گا، لیکن اس نے منع کر دیا۔ کہنے لگی بہت تھک چکی ہوں، بس سونا چاہتی ہوں، خدا کے لیے بس مجھے سونے دیا کریں۔ میری اتنی محبت کے باوجود بھی اسے مجھ سے ہر وقت شکایت رہتی تھی، اور یہاں اس لوفر کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر گول گپے کھانے گئی تھی۔ کزنز کے اٹھنے بیٹھنے کا لحاظ ہی نہیں تھا، حالانکہ ظاہرہ کے اور بھی کزنز تھے، بھائی بھی تھے، جن میں لڑکے لڑکیاں دونوں شامل تھے۔ کسی میں بھی ایسی بے تکلفی یا بے ادبی نہیں دیکھی تھی، بس یہ ایک ہی تھا ارحم، جو کہ ہر وقت بے تکلف ہی ظاہرہ کے ساتھ چپکا رہتا تھا۔ خیر، ملنے تو میں ساس کے لیے گیا تھا، لیکن واپسی میں ظاہرہ کو اپنے ساتھ ہی گھر لے کر آیا۔ گھر آتے ہی میں نے اس سے کہا آج کے بعد ارحم کے ساتھ نظر نہ آؤ۔ میری بات سن کر کہنے لگی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جب میں نے تمہیں کہا تھا میں تمہیں لے جاتا ہوں گول گپے کھلانے کے لیے، تب تو تمہیں بڑا اعتراض تھا، اور آج اس کے ساتھ بائک پر چپک کر بیٹھ کے چلی گئی۔ دیکھو ظاہرہ، میں شکی مزاج نہیں ہوں، کہ طور طریقے مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ چپک کر ساتھ بیٹھتا ہے تمہارے، اس کو اٹھنے بیٹھنے کا طور طریقہ ہی نہیں آتا، لگتا کیا ہے وہ تمہارا؟ وہ میرے غصے کو جانتی تھی، کہنے لگی آپ اتنی چھوٹی سوچ کے مالک ہیں، اگر وہ اکیلے کمرے میں آ جاتا ہے تو کیا میں بری لڑکی ہوں؟ میں نے غصے میں کہا تم جانتی ہو اس کا کیا مطلب ہے، اور کیا نہیں مجھے وہ لڑکا ایک آنکھ نہیں بھاتا، مجھے وہ یہاں نظر بھی نہ آئے، اور اگر تمہیں مائکے جانے کا مطلب ارحم کے ساتھ لاہور کے سیر سپاٹے کرنے کا ہے تو تم بھی مائکے نہیں جاؤ گی۔ یہ سن کر وہ رونے لگی، کہنے لگی مجھے بہت افسوس ہے، میں آپ جیسے شخص سے شادی کر لی۔ میں نے کہا کر لی شادی؟ اب تمہیں پتہ لگ گیا میں کیسا ہوں، اب جیسے میں کہتا ہوں میرے مطابق چلو، ورنہ تم نہیں جانتی میں کس قدر برا انسان ہوں اور تمہارے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر وہ چپ سی ہو گئی۔ خیر، رات کا کھانا میں بازار سے لے آیا تھا، کیونکہ اس نے کچھ نہیں بنایا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا آپ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا دیں۔ وہ کہنے لگی کیا بات ہوئی ہے؟ جب سے گھر آئی ہے چپ سی ہے، مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی، اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل رہی۔ اگر اس کی والدہ کی طبیعت زیادہ خراب تھی تو تمہیں نہیں لے کر آنا چاہیے تھا، کچھ دن وہیں رہنے دیتے اسے۔ میں نے کہا اماں اس کے سر میں درد ہے، آپ کھانا لگائیں، میں بس اس کو لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب کمرے میں گیا وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی، بار بار اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے طیش آیا۔ میں نے کہا کس بات کا شوق منا رہی ہو؟ چلو اٹھ کر کھانا کھاؤ۔ کہنے لگی مجھے نہیں کھانا، پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگا، بجائے میری بات سمجھنے کے وہ نخرے دکھا رہی تھی۔ میں نے اس کا بازو پکڑا،
تو اس نے فوراً سے میرا ہاتھ جھٹک دیا. کہنے لگی ڈونٹ ٹچ می، ہاتھ بھی مت لگائیے گا مجھ میں نے دونوں ہاتھ سے اس کے بازو پکڑ کے اس کو جھنجھوڑ دیا. میں نے کہا کیوں نہ لگاؤں میں ہاتھ، میں پکڑوں گا بھی اور جو چاہے کر سکتا ہوں. مجھے روب نہیں دکھا سکتی، اور یہ ایٹیٹیوڈ جو یہ اپنے پاس سنبھال کر رکھو. میں ان مردوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو عورت کے بلا وجہ کے نخرے اٹھاتے ہیں. 2 دن میں سیدھا کر کے رکھ دوں گا تمہیں. جاؤ جا کر منہ دھو کر آؤ، اپنا حلیہ درست کرو اور باہر آ کر کھانا کھانے بیٹھو. تو کہنے لگی مجھے بھوک نہیں ہے. میں نے اس کو ایک غصیلی نظروں سے دیکھا. اور میری والدہ کے ساتھ بالکل ویسے ہی ظاہر کرو جیسے پہلے رہتی تھی، میں نے غضب ناک لہجے سے کہا تھا. وہ شاید میرے اس لہجے سے تھوڑی خوفزدہ سی ہوئی. فوراً سے سیدھی ہو گئی، اپنا حلیہ ٹھیک کرا اور میرے ساتھ باہر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئی. میں سوچ چکا تھا میں ظاہرہ کو اسی طریقے سے روکوں گا. بھلا یہ کوئی عزم ہوتا ہے کہ جب جی چاہتا ہے منہ اٹھا کے کمرے میں آ جاتا ہے، جب جی چاہتا ہے اس کے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے؟ کوئی بھی شوہر یہ سب برداشت نہیں کر سکتا. وہ سوچتی رہی کچھ دیر، بعد میں بھی کمرے سے باہر آ گیا تھا. وہ میری والدہ کے ساتھ ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھی اور کھانا بھی کھا رہی تھی. میں نے جان بوجھ کر اسے کہنے لگا پلیٹ رکھو، کھانا ڈال کے دو، روٹی رکھو، پانی ڈال کے دو. میں یہ سب جان بوجھ کے کر رہا تھا، جسے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری چھائی، مگر پرواہ کس کو تھی. کچھ دیر کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنی والدہ کے ساتھ ہی اسے کہا جاؤ جا کر چادر پہن کر آؤ، ہم لوگ باہر لانگ ڈرائیو پر آئس کریم کھانے جائیں گے. اس نے کہا نہیں میرے سر میں درد ہے، میں نہیں جانا چاہتی. میں نے کہا جاؤ جا کے چادر لے کر آؤ. وہ خاموشی سے اٹھی اور کمرے میں چلی گئی. میں نے اپنی والدہ کو بھی کہا، لیکن انہوں نے بولا نہیں بیٹا، اب میری عمر نہیں ہے، تم لوگ جاؤ انجوائے کرو. کمرے سے بڑے خراب موڈ کے ساتھ محترمہ چادر پہن کر باہر آئی. وہ تو مجھے ہر حال میں ہی اچھی لگتی تھی، غصے میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی. میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا. وہ نہ گاڑی سے اتری نہ کوئی آئس کریم کا آرڈر دے رہی تھی. ہماری گاڑی کے پاس ایک ویٹر آ گیا. میں نے اس سے 2 آئس کریم چاکلیٹ کون میں لانے کو کہا. مجھے پتا تھا ظاہرہ کو آئس کریم بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ اکثر وہ کہتی تھی جب میرا موڈ خراب ہو تو بس مجھے چاکلیٹ آئس کریم کھلا دے تو میرا موڈ فوراً سے ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے بہت پیار سے اسے کہا بات کو یہیں ختم کرو تو بہتر ہے. میں نے آئس کریم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بڑی لگاوٹ کے ساتھ کہا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا موڈ مزید خراب رہے اور میری رات کو برباد کر دے. اس نے میرے ہاتھ سے آئس کریم پکڑی اور کھڑکی سے باہر پھینک دی. کہنے لگی ہو گئی بات ختم، مجھے نہیں کھانی، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا. میں نے کہا آپ کے نزدیک ہر بات معمولی سی ہے نا، آپ جب چاہیں جو چاہیں جس کے بارے میں چاہیں کہہ دیں. اس کے بعد یہ بھی برداشت نہیں کریں گے کہ سامنے والے کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے اور کیسا نہیں. میں آپ کی مرضی پہ نہ ہنس سکتی ہوں نہ آپ کی مرضی پہ رو سکتی ہوں، کیونکہ میں جیتی جاگتی ایک انسان ہوں. آپ کے کہنے پر ایک بے جان گڑیا کی طرح نہیں رہ سکتی. میں نے آئس کریم والے کو پیسے دیے اور اپنی آئس کریم بھی اس کو پکڑا دی اور غصے میں رف ڈرائیونگ کرتا ہوا سیدھا اپنے گھر آیا. ظاہرہ کے اترنے کا بھی انتظار نہیں کیا اور گھر سے دروازہ بند کر کے میں گھر کے جانب چل دیا. کمرے میں جا کر میں نے زور سے کہا دروازہ بند کرو، لائٹس آف کرو. تھوڑی دیر بعد وہ بھی بیڈ پر آ گئی. میں جیسے ہی اس کے قریب گیا کہنے لگی ساحر میرا موڈ نہیں ہے. میں نے کہا شٹ اپ، میں تمہارے موڈ کا محتاج نہیں ہوں، میں صرف یہ دیکھوں گا کہ میں کیا چاہتا ہوں. اور آج میں نے اس کے ساتھ نرمی نہیں برتی تھی.
میں نے پوری رات اس پہ سختیاں دکھائیں اور پوری رات سختی کے ساتھ میں اس پر حاوی رہا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا جو کچھ آگے ہونے والا ہے وہ ناقابل برداشت حقیقت ہوگی۔ اگلے ہی روز میری والدہ نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو میری والدہ رو رہی تھی۔ کہنے لگیں، تم دونوں کے فون پر کتنی کالز کی؟ تم دونوں کے فون سائلنٹ پر تھے کیا؟ زائرہ کے گھر سے کتنی کالز آ رہی ہیں؟ یہ سن کر زائرہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اماں زائرہ کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی، بیٹا جو خبر میں تمہیں بتانے والی ہوں بڑے تحمل کے ساتھ سننا۔ وہ کہنے لگی، اماں کیا ہوا ہے؟ اماں سب ٹھیک تو ہے؟ میری والدہ اس کو گلے لگا کر رونے لگیں، کہنے لگیں کہ تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری والدہ اس کو چپ کروا رہی تھی۔ میں بھی زائرہ کو تسلی دینے لگا۔ میں بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میری والدہ ہمارے ساتھ ہی زائرہ کے گھر چلی گئی۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھلا، سامنے ہی ارحم کھڑا تھا۔ زائرہ میرا ہاتھ چھوڑ کر فوراً سے ارحم کے سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔